السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی جس کا ناظرین کو بے صبری کے ساتھ انتظار ہوتا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مہک اور شمشیر اپنی زندگی میں کافی زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ شمشیر جس نے پہلی مرتبہ اپنی ہاتھوں سے پیسے کمائے، محنت کی رقم حاصل کی تھی، اسی میں سے مہک کے والد کے لیے ایک تحفہ لے کر جاتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اس کو اس بات کا احساس کرواتا ہے کہ اسے احساس ہے۔ شمشیر مہک کے والد سے کہتا ہے کہ میں نے جب محنت کر کے پیسے کمائے تو سب سے پہلے مجھے آپ کا خیال آیا، آپ کی شرافت کا، آپ کی مجبوری کا۔ یہ بات کہتے ہوئے شمشیر کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مہک کی خاطر اس نے ان کو کتنا ذلیل کیا، ان کو کتنے دکھ دیے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر مہک کی محبت شمشیر کے لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس کا پیار شمشیر کے لیے اور بھی بڑھ جاتا ہے، جو کہ اس کے چہرے پر بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے ارد گرد کچھ ایسے شخص بھی موجود ہیں جو کہ ان کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے پیار کے راستے میں دیوار بنے ہوئے ہیں۔ وہ شمشیر اور مہک کے اپنے، ایک تو شمشیر کا والد جو کہ انا کا پتلا بنا بیٹھا ہے، ایک طرف اپنے بیٹے کو جائیداد سے الگ کر دیا، گھر سے بھی نکال دیا، سارے رشتے ناتے بھی توڑ دیے، لیکن طاقت اور دولت کے گھمنڈ میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اپنے ہی بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ جبکہ دوسری جانب احسن مہک کا کھلا دشمن نکلا، جب مہک اس کو منہ بھی نہیں لگاتی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بات کرتی ہے تو اس کی حسد اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ شمشیر کی وہ کزن بھی آ جاتی ہے جو کہ شمشیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ احسن کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم شمشیر سے بدلہ لینا چاہتے ہو اور ہم مہک کو شمشیر سے الگ کرنا چاہتے ہیں، ہماری اور تمہاری منزل ایک ہی ہے اور راستہ بھی۔ تو احسن کہتا ہے کہ آپ ہی ہیں، تو احسن شمشیر کی کزن اور بھابھی کے ساتھ ملاقات بھی کرتا ہے اور یہ تینوں مل کر پلان تیار کرتے ہیں کہ مہک اور شمشیر کو کس طرح جدا کرنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب شمشیر اور مہک جب دفتر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مہک کو چکر آ جاتے ہیں، تو شمشیر اس کو سنبھال لیتا ہے اور اس کو اسپتال لے کر جاتا ہے، جہاں پر ڈاکٹر اس کو خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ باپ بننے والے ہو۔ ڈاکٹر کی یہ بات سننے کے بعد شمشیر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہو۔ جبکہ دوسری جانب بابا صاحب نے مہک کو قتل کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا اور اس کے بندے ہسپتال کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ مہک بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ مہک کو نشانے پر لیتے ہیں، جو ہی شمشیر کی نظر ان پر پڑتی ہے تو شمشیر مہک کے سامنے آ جاتا ہے، اور ناظرین ہو سکتا ہے کہ یہ گولی مہک کی بجائے شمشیر کو لگ جائے اور بابا صاحب کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے دولت اور گھمنڈ کے چکر میں اپنا ہی نقصان کیا، اور اگر یہ گولی مہک کو لگ جاتی ہے تو شمشیر کسی خاطر بھی اپنے بابا صاحب کو نہیں معاف کرنے والے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید نیوز اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔